الیکشن کیسے ہوں گے، جو نا اس کا نتیجہ کیسا نکلے. اب یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہماری 80% آبادی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ملک میں مارشل لا ہیں. جائز حکمران ہیں، ناجائز حکمران ہیں، دھاندلی زدہ حکمران ہیں کون ہیں، انہیں غرض کچھ اور چیزوں سے ہوتی ہے. انہیں روٹی کپڑا مکان جو بھی ایک چلیں آسانی سے میسر آ جائے بس انف. یہ ہم 20% لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس میں اس طرح کی ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے ہم وہ ٹویٹر پہ دیکھیں، فیس بک پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، یہ ہم ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے آپس میں بحث کر رہے ہوتے ہیں، سمیع اللہ کلیم اللہ گیند ادھر سے ادھر کر رہے ہوتے ہیں. باقی یہ کہ عام پبلک کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہوتی. آپ آج بھی دیہات میں چلے جائیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ مطلب کیا 8 فروری کو انہیں یا 18 فروری کو انہیں. ٹھیک ہے، اکثر بیشتر معاملات اس طرح چل رہے ہوتے ہیں. اور وہ اصل میں ان کی برادری کی ساری وہ سیاست ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، فلانا چودھری بمقابلہ فلانا چودھری. ایک چیز اور ہم سمجھ لیتے ہیں اس الیکشن، یعنی ہم یہ سمجھ لیں کہ جس سیاسی استحکام کی ہم بات کرتے ہیں جو الیکشن کے نتیجے میں ہم سمجھتے ہیں اچیو ہوتی ہے، اور ایک آئیڈیل قسم کے الیکشن، اگر فرض کریں آج ہم اس رخ پہ چل پڑیں تو کم از کم 15-20 سالوں کے بعد ہم اس سطح پہ جا کے پہنچیں گے جس الیکشن کی ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ کوالٹی کا الیکشن کرانے کے لیے ابھی ایک پی ٹی آئی پر چونکہ وہ غضب ہے تو ان سے تو پوچھ لیا گیا کہ آپ کے پارٹی الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کا بلہ بھی ختم ہو گیا اور چیئرمین بھی مطلب پارٹی کلعدم ہو گئی. ابھی پھر کیس چل رہا ہے ان کا، سپریم کورٹ میں پہنچا ہوا ہے. باقیوں سے جو کسی نے نہیں پوچھا کیا باقیوں کے رول کے مطابق ہوئے، نہیں ہوئے، تو فی الحال صرف نظر ہے. تو کوالٹی کدھر سے آئے گی؟ نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو، چھوڑ دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، ووٹ کو عزت دو. اچھا انہوں نے ووٹ میں دیتا ہوں، ووٹ آپ دیتے ہیں، ہمیں کتنی عزت دے دی؟ فرض کریں ہم نون لیگ کے ہیں، ہمیں کتنی عزت دے دی؟ مجھ سے پوچھ کے میرے حلقے میں ٹکٹ دیے، وہ تو انہوں نے مسلط کر دیا جو بھی کر دیا. پتہ نہیں ان کے کسی کور گروپ کو جو اچھا لگا انہوں نے اس کو بنا دیا. آئیڈیل یہ ہے، کوالٹی تو یہ ہے کہ اس علاقے کا کارکن طے کرے کہ ہمارے علاقے میں پارٹی کا ٹکٹ کس کو ملنا چاہیے. پیور جمہوریت تو یہ ڈیمانڈ کرتی ہے نا. اب مجھے بتائیں یہ ان پارٹیوں میں یہ والی جمہوریت، اچھا الیکشن کمیشن کی ڈیمانڈ بھی یہ ہے، لکھ کے یہی دیا ہوگا پارٹی کا صدر کون بنے گا، پارٹی کارکن طے کریں گے. چیئرمین کون بنے گا، پارٹی کارکن طے کریں گے. علاقے میں اس لوکل جو پریزیڈنٹ کون بنے گا، پارٹی کا. اسی لیے الیکشن ہوتے ہیں نا. کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ سب کو پتہ ہے ایسا نہیں ہوتا. تو جس طرح کے پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اسی طرح کے ملکی الیکشن ہوں گے، یعنی تھوڑے سے فرق کے ساتھ. بس جو گراس روٹس میں ڈیموکریسی کا حال ہے، جمہوری حال ہے، وہی نیشنل سکیل پہ ریفلیکٹ ہوگا. سر اگر یہ پارٹیوں کے اندر صحیح جمہوریت نہیں ہوتی اور گراس روٹ پہ جمہوریت نہیں جاتی تو نیشنل لیول کی جمہوریت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. صرف وہ پتہ ہے کتنا معنی رکھتی ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 10 پارٹیاں ہیں نا، یہ جمعیت علماء اسلام ہے، یہ جمعیت علماء پاکستان ہے، یہ جماعت اسلامی ہے، یہ مسلم لیگ نون ہے، کاف ہے، وہ ANP باپ سب یہ ساری ملا کے 10 ہو گئی. 10 بادشاہتیں ہیں، 10 بادشاہ مل کے اپنے میں سے کسی ایک بادشاہ کا تعین کریں گے، باقی تو ساری ایریا پھر ہے. جماعت اسلامی میں تو قدرے بہتر کوئی جمہوری نہیں، میں نے وہ اس کا بیچ میں جماعت ہونے کی حیثیت سے ذکر کر دیا نا. ٹھیک ہے، وہ ان کے اپنے یہاں ہے، لیکن وہ کوئی ان کا وزن نہیں ہے نا، سیاسی وزن کم ہے، سیاسی وزن نہیں ہے اس طرح کا. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں اس وقت اگر آپ کے ہاں جمہوریت آ بھی جائے تو اس کا مطلب کیا 10 لوگ جو جس کو بنائیں گے تو بس وہ بن جائے گا، باقی تو سارا کھیل ہے. اصل جمہوریت تو تب آئے گی کہ جب جس بندے کو ٹکٹ ملا ہے وہ ٹکٹ اس علاقے کے پارٹی ورکرز کی اکثریت نے اس کو دلایا ہو. پہلے پارٹی کے اندر الیکشن ہو. چلیں اس کو ہم ریزالو کر لیتے ہیں ایز دس. آپ نے بیسیکلی یہ فرمایا ہے کہ بنیادی طور پر گراس روٹس لیول پہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں ایگزسٹ کرتی، جمہوری اقدار نہیں ایگزسٹ کرتے، اور پارٹیوں کے اندر پھر وہ سبسیکوئنٹلی نہیں ٹرانسلیٹ کرتی. پھر جب پارٹیز وہ ٹکٹ بانٹتی ہیں اور ایونچولی پارلیمنٹ کی فارمیشن ہوتی ہے اور پرائم منسٹر سلیکٹ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ریفلیکشن نہیں ہوتی اس چیز کی. اور یہ الیکشن جس طرح پچھلے کئی الیکشنز ہوئے ہیں 15, 20, 25 سالوں کے اندر، انہی کی طرح کا ایک الیکشن ہے، تو کم از کم ایٹ لیسٹ وہ اسٹیبلٹی آ جائے گی آف سرٹینٹی. جی بس اتنی. ٹھیک، میں آپ کے آرگیومنٹ کو میں فردر ڈیبیٹ نہیں کرتا. یعنی ہمارا مریض اس قابل نہیں ہے کہ ہم اسے دلہا بنائیں.
ابھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ICU سے نکل کے وارڈ میں آ جائے. بٹ وارڈ میں آ جائیں گے انشاءاللہ, جس طرح کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ پاکستان ICU میں جاتا ہے اور پھر جی بس اتنی ساری وارڈ میں آتا ہے. اب آپ کو اور امید ہے فرض کریں آج سے ہم سیدھے رخ پہ چل پڑیں, یعنی اور دیکھیں ابھی ہم فوج سے یہ تقاضا نہیں کر سکتے کہ وہ اس پورے پروسیس سے نکل جائے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, امیڈیٹلی نکل جائے گا کیونکہ یہ دھڑام سے گر پڑے گا سارا نظام. جی. مجھے بتائیں کون اٹھائے گا؟ الیکشن کمیشن اٹھا سکتے ہیں؟ یہ سیاسی پارٹیاں اٹھا سکتی ہیں؟ میرا نہیں خیال, نہیں اٹھا سکتی. کوئی ادارہ نہیں اٹھا سکتا میرا نہیں خیال جی, کوئی ادارہ نہیں اٹھا سکتا. عدلیہ استعفیٰ دے دیں گے وہ. جو کچھ بھی آپ کی نرسنگ ہو رہی ہے تو وہ فوجی کر رہی ہے. یہ کوئی مطلب کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے جس کا ہم نقشہ کھینچ رہے ہیں. آپ آئیڈیل کنڈیشنز نہیں بتا رہے, آپ ریئلٹی بتا رہے ہیں نا. تو آپ آئیڈیل میں دیکھیں, آئیڈیل میں تو شیخ چلی ہوتا ہے نا, خیالی پلاؤ میں تو چھوٹے کا ہی گوشت ڈلتا ہے. باقی یہ ہے کہ آپ یعنی اس آئیڈیل کو سامنے رکھتے ہیں, اس کی طرف رخ کر کے سفر کرتے ہیں. جی. ابھی ہم 0 لیول پہ کھڑے ہیں اور کل سے آئیڈیل نہیں مل سکتا ہمیں. ایک لمبی اسٹرگل ہے. لمبی اسٹرگل ہے. جیسے آج سے سارے نیت ٹھیک کر لیں. کون؟ عدلیہ بھی, سیاسی پارٹیاں بھی, بیوروکریسی بھی, فوج بھی, سب نیت ٹھیک کر لیں, تب بھی اس آئیڈیل کو اچیو کرنے میں 20 سے 30 سال لگ جائیں گے منیمم. چلیں اس بات کو میں ادھر ہی ہم اس کو ابھی میڈیا کا تو ذکر ہی نہیں کیا. میڈیا پہ اب نہیں آتے زیادہ ڈیٹیل. سارا گن تو وہ میں چل دیکھیں یہ کیا ہے, ایجوکیشن ہوتی ہے نا, میڈیا ایجوکیشن کا ٹول ہے. جی. وہ انفارمیشن ڈسیمنیشن کا ٹول ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ تباہی پھیر رہے ہیں. جی. دیکھیں مہذب دنیا جسے آپ کہتے ہیں, وہاں جھوٹ بول کے آپ بچ کے گھر جا سکتے ہیں. کسی پہ الزام ایسے, یہ جیسے ہماری سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے پہ الزام لگا دیتی ہیں, بندے پہ الزام لگ جاتا ہے, میڈیا اس الزام میں شریک ہو, یہ کر کے آپ جو ہے بچ سکتے ہیں. تو کدھر وہ ڈیموکریسی ہمارے ہاں اتنی جلدی آ جائے گی؟